جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال خواتین گروپ سے پوچھتے ہیں کہ نکاح مسیار کا کیا حکم ہے؟ بھائی جہاں تک میرا دل مطمئن ہے نکاح مسیار جائز نہیں ہے۔ جہاں تک میرا دل مطمئن ہے، عصر حاضر کے 3 بڑے امام علامہ البانی رحمہ اللہ، علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور علامہ قسیم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان تینوں کی آراء مختلف ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اسے ناجائز کہتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس بارے میں توقف سے کام لیتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں نا، ناجائز، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کچھ شروط کے ساتھ جائز کہتے ہیں، کچھ شروط کے ساتھ جائز کہتے ہیں۔ شروط میں یہ بھی ہے کہ اس کا اعلان ہونا چاہیے، اس کا اعلان ہونا چاہیے، اور گواہوں کے سامنے یہ شرط نہیں لگانی چاہیے، کسی سے بتانا نہیں، جیسا کہ آج کل شرط لگاتے ہیں لوگ۔ آپ نے شرط لگا دی، اس کا مطلب جو ہے آپ نے نکاح کا اعلان نہیں کیا۔ بعض اہل علم اعلان النکاح، اعلان کو شرط قرار دیتے ہیں، تو اگر یہ شروط پائی جا رہی ہیں تو شیخ ابن باز جائز کہتے ہیں۔ لیکن جہاں سے ہم نے کہا کہ بسا اوقات شیخ ابن باز رحمہ اللہ اپنے یہاں کا جو ماحول ہے، لوگ تھوڑے ہیں، ہر چیز کاؤنٹنگ میں ہے، اور ہر چیز گورنمنٹ کے یہاں مضبوط ہے، اور ہر آدمی کیا ہے گورنمنٹ کے اصول یہاں جو اس کے ساتھ مجبور ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے یہاں، ہمارے دوسرے ملکوں میں جہاں اتنے افراد ہیں، ایک ہی شہر میں رہتا ہے، دوسرا اس کو ڈھونڈنا کیا ہوتا ہے انسان کے لیے مشکل ہو جایا کرتا، بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب کر تو لیا شادی، 2 سال ہو گئے، آ ہی نہیں رہا ہے۔ موبائل کا نمبر بدلنا کیا ہے، آسان ہے کہ نہیں؟ اب وہ عورت کیا کرے؟ اس نے شادی کیا ہے تو اپنی کسی ضرورت کے تحت کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اب اس کی ضرورت پوری نہیں تو کیا مطلب ناجائز طریقہ اختیار کرے وہ؟ اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں قانون کی کمزوری کی وجہ سے بعد میں میراث، یہاں آدمی جائز طور پر شادی کرتا ہے، اس کی 2 بیویاں رہتی ہیں، تو بچوں کے اندر کس قدر اختلاف، لڑائی کا معاملہ پیش آیا کرتا ہے۔ تو چہ جائے کہ ایسی بیوی ہو جس کو لوگ جانتے ہی نہ ہو، پورے گاؤں والے، گھر والے، تو ان سے کتنا بڑا اختلاف پیدا ہوگا۔ اس لیے مجھے علامہ البانی رحمہ اللہ کی رائے اس سلسلے میں زیادہ پسند ہے کہ نکاح مسیار جائز نہیں ہے۔ جی سعودیہ میں جائز ہے، میں یہاں بھی نہیں جائز کہتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، آپ جیسے شروط پائی جا رہی ہیں جہاں پر پبلک کنٹرول میں، یورپ میں پبلک کنٹرول بھائی میں دیکھیے، اسی لیے ہم نے کہا کہ شیخ ابن باز نے یہ دیکھا ہے، ورنہ اگر خرابی وہ دیکھے ہوتے، اس لیے بہت سے علماء بعض چیز، مثال کے طور پر بعض اہل علم سعودیہ کے ہیں، انہوں نے الزواج بنیت الطلاق کو پہلے جائز قرار دیا، لیکن جب دیکھا کہ لوگ یہاں سے یورپ میں گئے، بات کسی جہاد کسی طرح، اور وہاں سے 1-2 دن رہے، اس کے بعد بچے ضائع ہو رہے ہیں، عورت کا معاملہ، جب یہ خرابیوں کو دیکھا تو کہہ دیا کہ ہاں بھائی ناجائز ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس لیے یہ چیز دیکھیے، جہاں تک اصل عقد کا تعلق ہے اس کے لحاظ سے اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور یہ پچھلے زمانے میں ایسا ایک نکاح پایا جاتا تھا جسے فقہا نکاح النہار یا نکاح نہاریہ کہا کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی رات میں نہیں، موقع ملنے پر شوہر دن میں اس بیوی کے پاس جاتا تھا۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن آج کل چونکہ اس قدر عام ہوا، اس لیے ایک نئی چیز معلوم ہے، نیا اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے احتیاط یہی ہے کہ اس چیز کو جائز نہ قرار دیا جائے۔ اس کی بہت سی خرابیاں، ایک عورت ہے اسے اللہ تعالیٰ کا تقوی نہیں، ایک مرد ہے اسے اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے کہ نہیں؟ اس کو بتائے کہ آج کیا ہے، کل اس کو طلاق دے، پرسوں وہاں دوسری جگہ کر لے گا۔ ایک عورت ہے، اب اس کو تو ہے کہ اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتا اگر بچہ بھی پیدا ہو تو، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اسی بہانے نعوذ باللہ من ذالک وہ زنا کے کام میں مبتلا ہو جائے گی۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت انسان کے اندر امانت، تقوی، یہ ساری چیزیں بالکل ڈھیلی پڑ گئی ہیں۔ جی دونوں میں فرق کیا ہے شیخ؟ جو نارمل جو نکاح کیا جاتا ہے اور جو نکاح مسیار ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، نکاح کا ایک کچھ شرائط ہے اور نکاح کے کچھ مقاصد ہیں۔ نکاح کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ
اپنا گھر آباد کرنا صرف یہی نہیں کہ اپنی شہوت پوری کرنی. شہوت پوری کرنی یہ ایک جو مقاصد نکاح کے ہیں نفسیاتی مقاصد صرف ایک مقصد ہے بس, اور وہ کی اور نکاح کا مقصد ایک اسرہ ہے, ایک خاندان ہے, اس کی اچھی تربیت کرنا ہے کہ نہیں. یہ بھی یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے. آباد یہ بھی نہیں پائی جا رہی ہے. بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر ہیں. جی تو کون سی چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے, کون سی شرطوں کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس میں مقاصد میں سے کس کو کینسل کیا جا سکتا ہے, شروط میں سے کس کو کینسل کیا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے, اب یہ ہم یہاں پر فقہ پڑھانے نہیں بیٹھے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, کہ ہم یہ چیز رکھیں. علی کل حال ہر چیز کے لیے کیا ہے, ایک جگہ اور ایک وقت, ایک موقع رہا کرتا ہے. اس کے لحاظ سے عالم وہاں پر فتویٰ دیں گے. بسا اوقات بعض چیزوں کے بارے میں تنازل یا ایک عالم نرمی اختیار کرتا ہے. خود نکاح مسیار ہے, کسی مفتی کے پاس گئے تو عام حکم یہ دے رہا ہے کہ ناجائز ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی خاص آدمی ہے, اس کی کوئی خاص مجبوری ہو, کوئی خاص عورت ہے, اس کے لیے کوئی خاص, اس کے لیے جائز قرار دے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے کوئی عام حکم نہیں دیا جا سکتا. عام حکم کیا ہے, وہ یہی ہے کہ نکاح کو یہ جائز نہیں کرنا چاہیے. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 0096650895977. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.